بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع تمام موضوعات سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ روزانہ کم از کم ایک ویڈیو ایسی اپلوڈ کی جائے جس میں ہم پاکستان کی جو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کے حوالے سے، ان کی تاریخ، کون وہاں سے جیتا، جو بھی تاریخ ہمارے پاس اویلیبل ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق، اس کے حوالے سے آپ کو ہم بتائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے وہ ہے NA1 چترال۔ چترال کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کتنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ماضی میں یہاں سے کون جیتتا رہا ہے، مکمل اعداد و شمار کے ساتھ، تاکہ جن لوگوں کا تعلق چترال سے ہے ان کی دلچسپی کے لیے، جن لوگوں کا تعلق چترال سے نہیں بھی ہے ان کی دلچسپی کے لیے، اور پورے پاکستان کی کوشش کریں گے جتنی بھی 242 نشستیں ہیں یا جتنی بھی نشستیں ہیں جنرل نشستیں، ان کو ایک ایک کر کے ہم ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اعداد و شمار کے ساتھ، تاکہ لوگوں کی ایک تو الیکشن میں دلچسپی بڑھے، اپنے من پسند امیدوار یا اپنی من پسند پارٹی کو وہ ووٹ دیں، اور جو لوگ دوسرے علاقوں سے واقف نہیں ہیں ان کو دوسرے علاقوں سے واقفیت مل جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی میرا ویور کراچی میں ہے اور اس نے کبھی چترال وزٹ نہیں کیا، چترال کا نام ہی سنا ہے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ چترال کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ جو چترال کا جو ڈسٹرکٹ ہے، بنیادی طور پر اس ایک ڈسٹرکٹ کو 2 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اپر چترال اور لوور چترال، بنیادی طور پر ایک ہی ضلع کے اندر 2 ضلعوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ چترال کی تحصیلیں ہیں 2، ایک کا نام ہے چترال اور دوسری ہے مستوج۔ 24 یونین کونسلز ہیں چترال ڈسٹرکٹ میں، اور چترال ڈسٹرکٹ میں ابھی اس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا، کیونکہ NA1 خیبر پختونخوا چترال، اور خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی کل جو نشستیں ہیں ان کی تعداد ہے 45، یعنی 45۔ یہ کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہ 2023 کی جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے، حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس کے مطابق فی الحال 45 ہیں، یعنی ضم فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ جو ضم ہوئے ہیں اس کے بعد۔ اب 30 نومبر کو یا جب بھی وہ حتمی فہرست فراہم کی جائے گی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی معمولی رد و بدل ہو، لیکن زیادہ کی توقع ہم نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح چترال کی جو کل آبادی ہے 2023 کے سینسس یا مردم شماری کے مطابق وہ ہے 5,15,935، اور اس میں اپر چترال کی آبادی ہے 1,95,528، لوور چترال کی آبادی ہے 3,20,407۔ چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے، اور اس کا رقبہ ہے 14,850 اسکوائر کلومیٹر، یعنی 14,850 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے۔ ہم اس کا آغاز کریں گے 1977 کے انتخابات جو الیکشنز ہوئے، اس وقت چترال کی جو کنسٹیچوئنسی یا حلقہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، اسے کہا جاتا تھا NA24، یعنی NA24، اور 1977 کے انتخابات میں یہاں سے مولوی محمد ولی خان یہ الیکشن جیتے تھے، اور اس وقت چترال، دیر اور سوات، اسے کہتے ہیں چترال کم دیر کم سوات، یہ تمام علاقے اس میں شامل تھے، اور یہاں سے مولوی محمد ولی خان یہاں سے الیکشن جیتے تھے۔ 1988 میں یہاں سے منتخب ہوئیں بیگم نصرت بھٹو۔ اب ان کا نام، ان کے نام کا تعارف کرانا کوئی ضرور میں مناسب نہیں سمجھتا، سب لوگ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی یہ اہلیہ اور بے نظیر بھٹو کی یہ والدہ اور بلاول بھٹو زرداری کی یہ نانی تھی۔ 1990 میں یہاں سے منتخب ہوتے ہیں جناب شہزادہ محی الدین، اور میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہزادہ محی الدین واحد شخصیت ہیں جو چترال سے میرا خیال ہے 3 مرتبہ یہ منتخب ہوئی۔ 1990 میں شہزادہ محی الدین یہاں سے منتخب ہوتے ہیں۔ 1993 میں
PIF اگر آپ کو یاد ہو، شہزادہ محی الدین IJI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے 1990 کے انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد، اور مولانا 1993 میں مولانا عبدالرحیم پاکستان اسلامک فرنٹ یعنی PIF، اس زمانے میں یہ مولویوں کا یعنی مولانا حضرات کا یا دینی جماعتوں کا ایک اتحاد تھا، اس سے یہ مولانا عبدالرحیم 1993 میں کامیاب ہوئے تھے۔ 1997 کے جو انتخابات ہوئے اس میں ایک مرتبہ پھر شہزادہ محی الدین پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یہاں سے منتخب ہوئے۔ 2002 کے الیکشنز میں چترال کا جو کانسٹیچوئنسی کا جو نام ہے یعنی حلقے کا جو نام ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اس کو NA32 یعنی NA32 اس کا نیا نام جو ہے وہ اس کو دیا گیا، اور یہاں سے 2002 میں منتخب ہوئے عبدالاکبر خان، یعنی وہی مولانا عبدالاکبر خان جو مولانا عبدالاکبر چترالی کے نام سے، یہ عبدالاکبر چترالی کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ پھر 2008 کے انتخابات میں یہاں سے ایک مرتبہ پھر شہزادہ محی الدین یہاں سے منتخب ہوئے، اور 2013 میں افتخار الدین، یہ جنرل پرویز مشرف نے ایک جماعت بنائی تھی آل پاکستان مسلم لیگ APML، وہ اس طرح کی، لیکن بعد میں چونکہ یہ جنرل پرویز مشرف کی پارٹی پر کچھ پابندی کی وجہ سے افتخار الدین کو یہ ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا جہاں تک میری معلومات ہے۔ اور پھر 2018 کے انتخابات میں اس کانسٹیچوئنسی کا نام تبدیل کر کے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، اور اس کا نیا نام جو تھا وہ NA1، یعنی 2018 کے انتخابات میں یہ NA1، اس سے پہلے پشاور میں ہوتی تھی NA1، یہ جو سیٹ ہے نیشنل اسمبلی 1 یہ پشاور شہر کی سیٹ تھی، لیکن اب جو ہے یہ 2018 سے یہ NA1 جو ہے وہ چترال ہے، یعنی چترال سے اس کا آغاز کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی نشستوں کا۔ تو NA1 سے ایک مرتبہ پھر مولانا عبدالاکبر چترالی جو ہیں وہ یہاں سے منتخب ہوئے، جن کا تعلق MMA یعنی متحدہ مجلس عمل کے ساتھ تھا۔ تو یہ ہے جناب چترال کی انتخابی تاریخ، جو لوگ انتخابات یہاں سے جیتے۔ یہاں پر ہم 1970 کے انتخابات کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا، یہ 1970 کے انتخابات یا 1988 کے جو بھی ہمارے پاس قوائف یا یہ مصدقہ معلومات ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج ہم نے آغاز کیا ہے چترال سے، اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ نمبر 2 کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ شاید سوات کی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کے طالب علموں کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہماری الیکٹورل پالیٹکس اور جو کانسٹیچوئنسیز ہیں اور اپنے علاقے اپنے ڈسٹرکٹس یا تحصیلیں ہیں کم از کم ان کے بارے میں ان کو اس حوالے سے بھی آگاہی حاصل ہو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔